السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید، صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے وہ ظلم کرتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اسی طرح دیکھیے، میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوب کر مرنے کا پروگرام نہیں تھا، مگر وہ ڈوب گیا۔ اور شداد، جس نے اپنے لیے ایک جنت تیار کروائی تھی دنیا میں، اور وہ اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، سینکڑوں سال اس میں رہنا چاہتا تھا، مگر جب اللہ کی پکڑ آئی تو دروازے پر پہنچتے ہی مر گیا۔ اور اسی طرح نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور بھی حکومت کرنے کی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو ایک مچھر نے مار ڈالا۔ اور قارون، جس کے خزانوں کی چابیوں کو صرف اٹھانے کے لیے کئی لوگ جمع ہوتے، کئی دستے آتے ہیں اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے، جب موت کا وقت آیا تو اپنے خزانوں سمیت سب کچھ لے کر زمین میں دھنس گیا۔ اور ہٹلر کے ارادے تو اور بھی زیادہ سخت تھے، مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی لیے دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک کا وقت دیا جاتا ہے، مگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دھن، دولت، طاقت، وسائل، رسائل کچھ بھی کام نہیں آتا، کیونکہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ اور اسی لیے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے چاہیے ظالم بن کر نہیں، بلکہ ایک اچھا انسان بن کر، عاجز بن کر، ایک اچھا انکسار بن کر، لوگوں کے لیے رحم دل بن کر، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اللہ کے سامنے ہمارا نام لے کر رو پڑے کہ اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم، کے مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ جو مظلوم کی دعا ہے نا، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے عاجزی، انکساری کے ساتھ، کیونکہ ظالم کو ایک مدت تک کا وقت دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔